ہیں، ہماری کوئی ذاتی رائے اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ واقعات ظاہر تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو پہلا حملہ یہ تو اسلام سے بھی پہلے کا ہے۔ جی، ابرہہ کا حملہ۔ ہاں، یمن کا بادشاہ ابرہہ، وہ کوئی 60,000 کی فوج اور ہاتھی لے کر آیا تھا کعبہ کو گرانے کے ارادے سے، لیکن وہ ناکام رہا۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے اس کی فوج کو تباہ کر دیا، تو کعبہ بالکل محفوظ رہا۔ اچھا، پھر اگلا حملہ یہ اموی دور میں ہوا، یزید بن معاویہ کے وقت میں۔ ذریعہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کربلا کا واقعہ بھی ہو چکا تھا اور مدینہ پر بھی حملہ ہوا تھا۔ جی، مدینہ پر حملے کے بعد جہاں صحابہ کو نشانہ بنایا گیا، یزیدی فوج مکہ پہنچی۔ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مزاحمت کی، اور تقریباً 40 دن کا محاصرہ رہا۔ جی ہاں، کوئی 40 دن۔ اور ذریعہ کے مطابق یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کعبہ پر منجنیقوں سے، یعنی اس زمانے کی توپوں سے گولہ باری ہوئی۔ اور پھر وہ آگ لگنے والا واقعہ بھی ہوا۔ جی، ذریعہ بتاتا ہے کہ رات میں آگ والے تیر چلائے گئے جو خیموں میں لگے۔ ہوا تیز تھی تو آگ پھیل کر کعبہ کے غلاف تک پہنچ گئی اور عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اچھا، اسی دوران یزید کی موت کی خبر آ گئی تو فوج پھر واپس چلی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے فوراً تعمیر نہیں کروائی؟ نہیں، ذرائع کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ انتظار کیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یزید کی فوج نے کیا کیا ہے۔ بعد میں انہوں نے کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والے نقشے کے مطابق ذرا وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یعنی یہ سیاسی کشمکش شروع سے ہی مقدس مقامات تک پہنچ رہی تھی۔ بالکل، اور یہ یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اموی دور میں ہی عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا تو اس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف۔ یعنی مکہ کا دوبارہ محاصرہ؟ جی، دوبارہ، اور اس بار ذرائع کے مطابق پہاڑوں سے اور زیادہ شدت سے منجنیقوں سے پتھراؤ کیا گیا۔ پتھر کعبہ کو بھی لگے۔ او خدایا! ایک موقع پر آسمانی بجلی گری تو فوج ڈر گئی، لیکن حجاج نے کہا یہ تو اللہ کی مدد کی نشانی ہے، اور لڑائی جاری رکھنے کو کہا۔ اور اسی حملے میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ ذرائع ان کی شہادت کے بعد کی بے حرمتی کا بھی ذکر کرتا ہے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ حجاج کے مکالمے کا بھی۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے جو ذریعہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرا دیا۔ گرا دیا؟ جی، اور اسے واپس قریش والے پرانے چھوٹے نقشے پر تعمیر کر دیا، اور ذریعہ کہتا ہے کہ یہی تعمیر آج تک قائم ہے۔ عجب! اچھا، اب ہم کافی آگے چلتے ہیں۔ تقریباً 300 سال بعد ایک نیا گروہ سامنے آیا، کرامتہ، بحرین سے۔ جی، کرامتہ۔ ذریعہ انہیں ایک انتہا پسند گروہ کہتا ہے جنہوں نے عباسی خلافت کو نہیں مانا اور اپنا الگ مہدی بنا لیا تھا۔ اور انہوں نے حج کے دوران حملہ کیا؟ ہاں، حج کے دوران مکہ پر حملہ کیا، اور یہ بہت ہی وحشیانہ حملہ تھا۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ ہزاروں حاجیوں کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ لاشیں زمزم کے کنویں میں پھینک دیں۔ جی، ذریعہ یہی بتاتا ہے، اور کعبہ کے اندر لوٹ مار کی، دروازہ اکھاڑ لیا، اور سب سے سنگین بات، حجر اسود کو چرا کر اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ ناقابل یقین، حجر اسود کو؟ جی، اور وہ 22 سال تک کعبہ سے غائب رہا۔ 22 سال لوگ اس کے بغیر طواف کرتے رہے؟ جی ہاں، 22 سال بعد ذریعہ کہتا ہے ایک ڈیل کے ذریعے وہ واپس آیا۔ عباسی خلیفہ کی عدم دلچسپی کا بھی ذکر ہے۔ حیران کن۔ اچھا، پھر 5واں واقعہ، یہ تو نسبتاً حال کا ہے، 1979 کا۔ جی، 1979 کا محاصرہ۔ اس کا پس منظر بھی ذریعہ بتاتا ہے، دلچسپ ہے۔ شاہ فیصل کی کچھ اصلاحات تھیں، لڑکیوں کے سکول، ٹی وی چینل وغیرہ، تو کچھ سعودی علماء کو اعتراض تھا۔ انہی میں سے جہمان العتیبی نکلا۔ اور 1979 ویسے بھی بڑا ہنگامہ خیز سال تھا، پاکستان میں، افغانستان، ایران، عراق۔ بالکل۔ تو ہوا یہ کہ فجر کی نماز کے وقت جہمان نے امام سے مائک چھین لیا اور اعلان کیا کہ مہدی آ چکے ہیں، محمد بن عبداللہ نام ہے اور وہ یہیں موجود ہیں۔ اس کے کوئی 500 مسلح ساتھی تھے جو تابوتوں وغیرہ میں اسلحہ چھپا کر لائے تھے۔ تابوتوں میں؟ جی، ذریعہ یہی بتاتا ہے۔ انہوں نے پوری مسجد حرام پر قبضہ کر لیا، محافظوں نمازیوں پر فائرنگ کی، ہزاروں یرغمال بنا لیے، میناروں پر سنائپرز بٹھا دیے۔ اور مطالبات کیا تھے؟ مطالبات تھے کہ مغرب سے تعلقات ختم کرو، تیل بیچنا بند کرو اور بادشاہ سرنڈر کرے۔ اس پر تو دنیا بھر میں رد عمل آیا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر الزام لگایا کہ یہ CIA کا کام ہے یا ایران کا ہاتھ ہے۔ پاکستان
لیبیا میں امریکی سفارت خانوں پر حملے بھی ہوئے۔ پھر سعودی حکومت نے کیا کیا؟ پہلے علماء سے فتویٰ لیا گیا کہ حرم میں کارروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ پھر سعودی فوج نے کارروائی کی، لیکن پہلی کوشش ناکام رہی۔ ناکام؟ جی۔ پھر ذریعہ کہتا ہے کہ فرانسیسی اور پاکستانی کمانڈوز کی مدد لی گئی، حالانکہ پاکستانی کردار، خاص طور پر میجر مشرف کا نام لے کر، اسے ذریعہ مبالغہ آمیز بتاتا ہے۔ اچھا۔ دوسرے حملے میں گرینیڈ استعمال ہوئے، اور وہ جو جعلی مہدی تھا، محمد بن عبداللہ، وہ خود ایک گرینیڈ پھٹتے ہوئے مارا گیا۔ اور باقی جنگجو؟ وہ مسجد کے تہخانے میں لڑتے رہے۔ آخر میں آنسو گیس استعمال کی گئیں، انہیں بے ہوش کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں جہیمان سمیت سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ 5 بڑے حملے جن کا ذکر جی۔ اور وہ نقطہ پھر سامنے آتا ہے کہ پہلے یعنی ابرہہ والے حملے کے علاوہ باقی 4 میں حملہ آور مسلمان ہی تھے۔ بالکل۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے جو ذریعہ بھی اٹھاتا ہے کہ یہ واقعات کیا دکھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف سیاسی طاقت کی کشمکش ہے جو مقدس ترین مقامات کی حرمت کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے؟ یا پھر یہ کہ ان تمام حملوں، اتنی تباہی کے باوجود کعبہ کا اپنی جگہ قائم رہنا، اس کا بذات خود کیا مطلب ہے؟ یہ یقیناً ایک غور طلب نقطہ ہے سامعین کے لیے۔